پتہ ہے کسی کی عزت کو اچھالنا جہنم کی آگ ہے، اچھالتے ہیں، حسد کرنا جہنم کی آگ ہے، کرتے ہیں، کتنا ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ دوستو یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آئیے آنے والی اس رات میں سرکار کے اس فرمان کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں کہ من رجا شیئن طلبہ ومن خاف شیئن حرب منہ، جس شے کی دل میں امید ہو انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اور جس چیز کا دل میں ڈر ہو انسان اس سے کیا کرتا ہے؟ دور بھاگتا ہے۔ اور دوستو جو اگلی حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں کہ یہ رب کی رحمت کی خیرات کیسے ملتی ہے، دریا ہے نا دریا، ذرا دیکھیے موازنہ دیکھیے کہ دریا ہے اللہ کی رحمت کا جس کی موجیں انسان کی نگاہوں سے بھی ماورا، وہ اپنے پورے تموج میں اپنی پورے عروج پر بہہ رہا ہے، ذرا اس کا موازنہ دیکھیے کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری بھی ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ، فرمایا 7 بندے ایسے ہیں یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، فرمایا جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کہاں جگہ دے گا؟ اپنے عرش کے سائے کے نیچے، سایہ عرش الہی، فرمایا ان کے نیچے ان کو پناہ دے گا، اور فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب ان 7 بندوں کی فہرست میں ایک نام یہ بھی ہے، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ خَالِيًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا ایک وہ خوش نصیب ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں کیا آ گئے؟ آنسو آ گئے۔ فرمایا بس یہ جان لو ایک طرف خدا کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے، سمندر بہ رہا ہے، اور اس کا موازنہ وہ رحمت کا سمندر کیسے مل سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں خلوت میں اللہ کی یاد میں چند کیا آ جائیں؟ آنسو آ جائے۔ اور دوستو سنن ترمذی اور سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجب ناممکن مثال دے کے بات بیان کی، فرمایا لا یجد النار رجل من بکا من خشیت اللہ حتی یلج لبن فی الدرع کما قال، فرمایا مجھے خدا کی عزت کی قسم جو اللہ کی خشیت میں رو پڑتا ہے نا، جو اللہ کی خشیت میں کیا ہوتا ہے، ہمیں تو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے نا، ہمارا تو واسطہ صرف ہنسنے سے ہے، ہنسنے سے، ہمیں نعمت ملے تو ہنستے ہیں، کوئی دکھ درد ہو تو ہنستے ہیں۔ اب جنازوں پہ دیکھ لیں ٹھٹھے مذاق ہوتے ہیں، یعنی قبرستان چلے جائیں وہاں آپس میں سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جگہ جو جائے عبرت تھی، مسجد کو دیکھ لیں دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، گھر بار کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جگہ جو جائے عبرت تھی، جو جائے ہدایت تھی، خدا کی قسم ایسا نفس نے ہمیں اپنے اندر جکڑ لیا کہ ہمیں اس جگہ پر بھی آ کے اللہ کی یاد نہیں آتی۔ دیکھیے سرکار نے کتنی خوبصورت مثال دی، فرمایا جیسے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس پلٹنا ناممکن ہے نا، تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا تھنوں میں پلٹنا ناممکن ہے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اللہ کی خشیت میں رونے والے کا جہنم میں جانا اس قدر ناممکن ہے، فرمایا جیسے خون تھنوں میں دودھ پلٹ نہیں سکتا، خشیت الہی میں رونے والا جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں تو انتہا کر دی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رحمت کے سمندر کا موازنہ دیکھیے کتنا خوبصورت کیا، سیاستہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کوئی آدمی رو پڑے اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں، اور فرمایا یخرج من عینیہ دموع ان کان مثل راس الذباب، فرمایا روئے اور اس کی آنکھوں سے صرف اتنے سے آنسو نکلے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، مکھی کا کیا ہوتا ہے؟ سر ہوتا، فرمایا بس اتنے سے آنسو نکل آئے، اتنے سے آنسو اس کی پلکوں پہ جھلملا جائیں، بس اللہ کی یاد اور اللہ کی خشیت میں اتنے سے آنسو نکل آئیں، فرمایا یہ تمہاری طرف سے دینا ہے، رب کی طرف سے وہ سمندر رحمت کا کیسے ملتا ہے؟ فرمایا بس اس عمل سے حرم اللہ علی النار، فرمایا اللہ اس شخص کا جہنم میں جانا حرام کر دیتا ہے، جہنم میں جانا کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے۔ دوستو شب برات آ رہی ہے،
اللہ کی رحمتوں کی رات آ رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کی رات. اور ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ ہم نے وتیرہ یہ بنا لیا، روش یہ بنا لی ہے کہ ہر بات میں اختلاف کر کے اس کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہر بات میں اختلاف. آپ کے کانوں میں اور آپ کی بصارتوں کو یہ چیزیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہوں گی کہ یہ شب برات کا قرآن و حدیث میں کوئی تصور نہیں ہے. ارے میں آپ کو بس سادہ سی دلیل دیتا ہوں. امام ابن ماجہ اور امام ترمذی دونوں صحاح ستہ کے امام ہیں. آپ سنن ترمذی اٹھا لیں، سنن ابن ماجہ اٹھا لیں، دونوں ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں شب برات کے نام کے چیپٹر قائم کیے. کیا قائم کیے ہیں؟ حدیث تو دور کی بات ہے نا، چیپٹر قائم کیے ہیں. باب ما جاء لیلۃ النصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کی کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے، چیپٹر قائم کیے. اور ایک حدیث بس اس حوالے سے سنا کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں. فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب نصف شعبان کی 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، فرمایا فقوموا لیلہا، اے میرے غلاموں اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں قیام میں گزارا کرو. وصوموا نہارہا، اور آنے والے دن کا کیا رکھا کرو؟ روزہ رکھا کرو. سوال پیدا ہوا کیوں؟ فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فرمایا خدا کی عزت کی قسم ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر خدا کی رحمت عرش کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے. فرمایا ساری رات اللہ آوازیں دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا بخشش لے لے، ہے کوئی رزق مانگنے والا مجھ سے رزق لے لے، ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے نجات مانگنے والا نجات لے لے، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا شفا لے لے. فرمایا صبح سورج کے طلوع ہونے تک رب کی پکاریں جاری رہتی. اور دوستو آئیے اسی پکار کو قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے سنتے ہیں. فرمایا قل، اے پیارے حبیب اعلان کر دو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید 114 سورتوں میں وہ کون سی آیت ہے کہ جو آپ کے دل کو جنت میں جانے کی سب سے زیادہ امید دیتی ہے، جس کو پڑھ کے آپ کے دل میں یقین آتا ہو کہ یار اللہ معاف کر دے گا، نجات ہو جائے گی، جس کو پڑھ کے آپ کے ایمان پہ یقین اور بڑھتا ہو. انہوں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 بتائی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرماتا ہے اللہ؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر دو کہ رب دعوت کر رہا ہے. رب کیا کر رہا ہے؟ دعوت کر رہا ہے. سارے کان اللہ کے حبیب کے پکارنے پر متوجہ ہوئے. سب نے عرض کی یا رسول اللہ رب دعوت کر رہا ہے، کیسی دعوت ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا اے پیارے حبیب ساروں سے کہہ دو کہ جو نیکوکار ہیں وہ واپس چلے جائیں، ان کی دعوت نہیں ہے، ان کی دعوت نہیں ہے. اے مولا پھر کس کی دعوت ہے؟ فرمایا یہ جو دعوت کر رہا ہوں یہ نیکوکاروں کی نہیں ہے، یہ صرف گناہگاروں کی دعوت ہے، صرف گناہگاروں کی دعوت ہے. ارے ہم نے کبھی دنیا میں ایسا کیا کہ کوئی ہمیں گالی دے اور ہم اس کو بلا کے دعوتیں کھلائیں؟ کوئی ہمارے منہ پہ طرح طرح کی باتیں کرے اور ہمارے ساتھ جفائیں کرے اور ہم اس کو دعوت دیں؟ فرمایا حبیب کہو صرف گناہگاروں کی دعوت ہے. گناہگار حاضر ہوئے، مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے گناہگاروں کیا ہوا؟ زندگی 30 40 50 60 جتنے بھی سال گناہوں میں بیت گئی، غم نہ کرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ کتنے ہی صحیح رب کی رحمت سے تو بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. مولا کیا کرے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، معاف کر دوں. شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہے کہ اے بندے تیری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، بس وہ فلاں فلاں کے چکر میں ڈال کر بارگاہ الوہیت کی طرف پلٹنے نہیں دیتا.